آئیں آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خالق کو دعوت ہو گئے تو آئیں اور ہاللویا ہاللویا مسیح یسوع کے خالق نام میں میری طرف سے آپ کا سلام کو آج ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے والا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس کو جب بھی ہم کھولتے ہیں تو یہ ایک نئی سے نئی بات سکھاتی ہے، اور آج اس بات کو ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے۔ آئیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ متی کے لیے اس کا 28 باب 10 آیت کو پڑھیں گے۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ وہاں مجھے دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے جو الفاظ یہاں استعمال کیا ہے وہ بھائیوں کہا ہے۔ وہ کیا کہا ہے؟ آج اسی بات پر ہم نے بائبل مقدس سے سیکھنا ہے کہ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاید بھائی مشن ہے۔ مشن نہیں ہے، مشن بھی ایک ہے ضرور، اور کیونکہ بھائی مشن والوں کا ایک ہی مشن ہے کہ لوگ توبہ کریں، بپتسمہ لیں اور ان کو تسمہ، یہی ایک مشن ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بائبل مقدس کی یہی تعلیم ہے اور یہی اس کی سچائی ہے۔ جب ہم اس بات کو کرتے دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے بھی کئی اقسام ہیں، وہ بھی بھائی ہوتے ہیں جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کو لوگ کہتے ہیں یہ میرے سگے بھائی ہیں، یہ میرے سگے بھائی ہیں، اور وہ کچھ لوگ ان کو آج ایک ہی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کزن۔ وہ پھپھو کا بیٹا، ماموں کا ہو، چچا کا ہو، تایا کا ہو، جس کا بھی ہو، اس کے لیے اب ایک ہی الفاظ استعمال ہوتا ہے کزن۔ لیکن پہلے ایسا نہیں کہتے تھے، پہلے کہتے تھے یہ میرے پھپھو کا بیٹا ہے، میرا پھپھو کا بیٹا بھائی ہے، یہ میرے تایا کا بیٹا میرا بھائی ہے، یعنی اس طرح سے آپ جانتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب تعلیم کا دور ہے، لوگوں نے اس کے لیے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں وہ کزن ہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو بنایا جاتا ہے، ایک آج سے تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی، یعنی اس کو بھائی بندی میں تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بھائی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ایک پیچھے والے کو بھی بھائی کہہ دیتے ہیں، میرا پیٹی پرا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا پیٹی بھائی ہے، یعنی کہ یہ میرے ساتھ میرے ایک ہی ہم دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہی کام ہے۔ آج اسی بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو بھائی کہا ہے، اس کا کیا وجوہات ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے یہ بھائی کہا ہے؟ آج اسی بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کو کسی نے بھیجا ہے، وہ خود سے نہیں آئے۔ اس لیے بائبل مقدس میں
यीशु मसीह के लिए भी अल्फाज जो इस्तेमाल हुआ है वो रसूल हुआ है। वो क्या हुआ है? वो रसूल भी है। रसूल के मानी है भेजा हुआ। रसूल के मानी है भेजा हुआ, जिसे खुदा भेजता है वो रसूल है। और अगर एक से ज्यादा हो तो वो भी मतलब रसूल ही कहलाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस को जब हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को किस तरह से भेजा है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे ये बातें हमारी समझ में नहीं आएंगी। और इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना के अंजील को जब देखते हैं, यूहन्ना 20 बाब उसकी 21 आयत को, तो यहां पर हमें एक बड़ी खास बात मिलती है। जी 21 से पढ़ेंगे। ये यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उनसे मिले और उनसे क्या कहा? हाँ जी, यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी सलामती हो। सलाम का लफ्जी मतलब भी सलामती है। आप अगर किसी को सलाम करते हैं तो इसका मकसद है कि आप उसको क्या दर्द करते हैं कि सलामती चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने भी उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अब बाप ने कैसे भेजा है? क्योंकि जिस तरह एक आदमी छत में जो है काम करता है, अक्सर एक आदमी किसी का शागिर्द होता है, तो शागिर्द का तरीकेकार होता है कि वो किस तरह से शागिर्द बना है। मुझे इस बात का इल्म है कि जब कोई हारमोनियम, तबला या कोई भी साज जो है वो सीखता है तो वो उस्तादी शागिर्दी करता है। क्या करता है? और वो उसके एक यहाँ पर वो बंधन सा बांधते हैं, धागा बांधते हैं कि आज से मेरा क्या हो गया। और अगर वो सीख जाता है और सीखने के बाद अगर वो कोई शागिर्द करता है तो वो कैसे करता है? वो भी वैसे ही करता है, क्योंकि तरीकेकार जो है वो कभी बदलता नहीं है। जो भी उनका तरीकेकार है वो वैसा ही होता है कि जो जिस तरह से वो शागिर्द बना, इसी तरह से उसने आगे शागिर्द बनाए। अब यीशु मसीह को कैसे भेजा गया है? क्योंकि यीशु मसीह कभी भी वो गलत काम नहीं कर सकते कि जो जिस तरह बाप ने उन्हें भेजा है तो वो अपने शागिर्दों के लिए कोई और कानून राइज करें। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब दरिया यरदन में यूहन्ना से क्या लिया था? क्या लिया था? बपतिस्मा लिया था। यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो आप जानते हैं यीशु मसीह की उम्र कितनी थी? 30 साल। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है तो उसकी उम्र 30 साल थी। लोका के अंजील 3 बार को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर यह बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है। अब उन्होंने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, तो हम पैरोकार किसके हैं? हाँ जी भाई जी, किसके पैरोकार हैं? यीशु के। तो क्या हमारा तरीका जिसके हम पैरोकार हैं उससे अलग होना चाहिए? उससे अलग नहीं, बल्कि वैसा ही होना है जिस तरह उन्होंने किया, वैसे ही हमें करना है। क्योंकि पैरवी का मतलब होता है किसी के कदम पर कदम रखना, किसी के कदम पर कदम रखना, इसे पैरवी कहते हैं, इसे पैरवी कहते हैं। और इसी बात को हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, हारून मुकद्दस ने क्या किया? आप सब
सब जानते हैं कि रूह कुदस से आसमान से क्या हुआ, कबूतर की मानव उतरा और उस पर ठहर गया। इसका मकसद है कि बाप ने उन्हें बगैर बपतिस्मे के नहीं भेजा, बगैर रूह कुदस के नहीं भेजा। यानी एक तरीका कार है किसी को भेजने का। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल मुकद्दस में इस बात को जब देखते हैं कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह भी शागिर्द थे, यीशु मसीह शागिर्द थे, जानते हैं। आए यशायाह की किताब को देखें, उसके 50 बात उसकी 4 आयत को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो भी शागिर्द हैं। 50 की 4। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। खुदावंद खुदा ने मुझको कौन सी जबान बख्शी है? शागिर्द। शागिर्द की। अब आगे चलकर ये समझ में आएगा कि ये शागिर्द जो है ये है, लिखा है कि खुदा ने मुझे कौन सी जबान बख्शी है? शागिर्द की जबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से कलाम के वसीला से किस तरह थके मानों की, किस तरह थके मानों की क्या करूं, मदद करूं कलाम के वसीला से। तो कलाम जो है वो एक शागिर्द सीखता है, क्योंकि अगर कोई शागिर्द नहीं है तो उस्ताद भी नहीं बन सकता, वो उस्ताद भी नहीं बन सकता। बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें बयान करती है कि उसे शागिर्द की जुबान बख्शी गई ताकि वो सीखे और फिर सिखाए भी। वो शागिर्द है किसका? बाइबल मुकद्दस बयान करती है वो खुदा का शागिर्द है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा उस्ताद ही नहीं है जो यीशु मसीह को तालीम दे सके, है कोई ऐसा उस्ताद था ही नहीं, लेकिन तालीम देना जरूरी था। तालीम, क्योंकि खुदा का निजाम जो है वो तरीकेकार है, वो खुदा कभी भी उसको गलत तरीके से काम नहीं करता और ट्रू प्रोपोर्शनली काम करता है। और उसने हमें दी जबान दी, आगे बढ़े। वो मुझे हर सुबह जगाता है, वो मुझे हर सुबह जगाता है, मेरा कान लगाता है, मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। ताकि शागिर्दों की तरह क्या करूं जी? सुनूं। ताकि शागिर्दों की तरह क्या करूं? सुनूं। शागिर्द जब उस्ताद बोलता है तो शागिर्द क्या करते हैं? सुनते हैं। ये का काम बाइबल का 10 का वही है, ताकि मैं क्या करूं जी? सुनूं। जी आगे। खुदा ने मेरे कान खोल दिए, खुदा ने मेरे कान खोल दिए। खुदा ने मेरे कान क्या किए हैं? खोले हैं जी। और मैं बागी और बरगश्ता ना और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैं बागी और बरगश्ता कहते हैं जो असल बात से, असल तालीम से फिर जाए, उसे क्या कहते हैं? बरगश्ता हो गया है। ये क्या हो गया है? बरगश्ता हो गया है। तो बाइबल बयान करती है कि ताकि मैं क्या ना हो जाऊं, बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के मैंने अपनी पीठ पीटने वालों की, पीने वाले यानी जो हल चलाते हैं उनको, उनके लिए अल्फाज है, पीने वालों के, और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले मौत अपनी दाढ़ी नोचने वाले के हवाले की। ये किसने की? यीशु मसीह की कमर पर जो हल कूड़े मारे थे, ज़बूर नबी उससे कहता है ऐसे था जैसे खाइयां बन गई। उलमा कराम लिखते हैं कि 39 कोड़े थे जो यीशु मसीह को जो मारे गए, और जब वो कोड़ा यीशु मसीह को लगता था तो बाइबल का 10 में लिखा है एक शाम गोश्त जो है यीशु मसीह उठा दी। इस बात को बाइबल का 10 में हम देखते हैं। उसने कहा मेरी दाढ़ी क्या की गई? नोची गई। नोचने वालों के हवाले की मैंने अपना मुंह रसवाई मैंने अपना मुंह रसवाई धूप से नहीं
और धूप से नहीं छुपाया। लेकिन हमारा जो उस्ताद है उसने तो अपने मुंह पर भी हमारी खातर क्या किया है, थकवाया है। हम क्या कदर करते हैं, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, ये हम कदर करते हैं कि क्या उसने हमारे लिए की नहीं किया। तो ये वो शागिर्द है, क्योंकि हर बेटा हर बेटी अपने बाप की शागिर्द है। क्योंकि बेटा जो है वो किससे सीखता है? बाप अपने खानदान की सारी रस्मात जो है वो अपने बेटे को बताता है कि हमारे खानदान के अंदर ऐसे ऐसे होता है। क्या करता है? उसको सिखाता है। क्या करता है? सिखाता है। तो फिर जो सिखाने वाला वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? उस्ताद हुआ। यानी हर औलाद का जो उस्ताद है उसका बाप है, वो उसे सिखाता है। हमारे खानदान की ये रीतो रिवाज है और उसी से वो अपने बाप से क्या करता है, सीखता है। और कई दफा कहते हैं मेरे बेटे ने क्या है, कहते हैं, क्योंकि बाप उस्ताद है। तो यीशु मसीह का उस्ताद जो है वो उसका बाप है, वो उसका बाप उसका उस्ताद है। इसीलिए हमने इस बात को देखा कि यशायाह ने नबूवत की है। और इसी तरह इसी वजह से जब हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और क्या यीशु, एक बंदा मुझे गुजरांवाले के अंदर ये वाक्य है, बहुत बड़ा खादम है, अपने आप को बहुत बड़ा खादम कहता है, लेकिन मुझे क्या लगा यीशु जी ने किसी बपतिस्मा दिया। मैंने कहा यार अफसोस की बात कि आपने कभी बाइबल पढ़ा नहीं है, इतने बड़े खादम है, आपने कभी बाइबल मुकद्दस को पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा लिखा है, ये है यीशु जी ने बपतिस्मे दिए हैं। आए यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 22 आयत को देखें। जी यस होगा 3 बाब 22 आयत जी। जी हाँ जी। इन बातों के बाद यीशु हाँ जी। और उसके शागिर्द इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदा के मुल्क में आए। यहूदिया के मुल्क में आए वहाँ उनके साथ रहकर और वहां उनके साथ रहकर उनको बपतिस्मा देने लगा। क्या करने लगा? बपतिस्मा देने लगा। बाइबल में तो लिखा है, लेकिन शायद किसी की नजर से इधर उधर हो जाए तो फिर उसका पढ़ने वाले का कसूर है, बाइबल का कसूर नहीं है। बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि उसने उनके साथ रहकर उनको बपतिस्मे दिए। हाँ जी आगे। और यूहन्ना भी शालीम और यूहन्ना भी शरीफ के नजदीक अनून में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां पानी बहुत था। वहां पानी बहुत था। पानी किसी जग में नहीं मंगाया जाता था, बल्कि बपतिस्मा वहां दिया जाता था जहां पानी बहुत हो। जैसे समुद्र में पानी बहुत है, ये किसी जग में मंगवाकर किसी के सर पर डालने का नाम बपतिस्मा नहीं। ये बाइबल मुकद्दस को हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, उनको हमें पढ़ना शायद आता नहीं है, या पर आता है तो हम उसकी ठीक मुनादी नहीं करते। यहां लिखा है कि बपतिस्मा देता था और लोगों ने क्या बताया? आज बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। और लोग आकर क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। कई दफा लोगों को ये कहा जाता है कि बेटा कितने बपतिस्मे ले रही थी, ले रहे किसको दिए हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मे? कहा किसको दिए? जब
خود بپتسمہ لیا ہے تو شاگردوں کو بغیر بپتسمے کے رہنے دیتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. استاد جس سلسلے میں سے خود گزرتا ہے شاگردوں کو بھی اسی میں سے گزرنا ہے. بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں خود بپتسمہ لیا اور شاگرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب ان کو بپتسمہ دیا. ایسا نہیں. شاگرد بھی بڑے تھے, اس میں سے یسوع مسیح سے بھی عمر میں بڑے تھے, لیکن وہ کتنے بھی بڑے ہیں استاد پھر بھی بڑا ہی ہوتا ہے. استاد بڑا ہی ہوتا ہے, وہ بے شک عمر میں چھوٹا کیوں نہ. اور اسی بات کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے بپتسمہ جیا. اور اسی بات کو جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ وہاں پر روح القدس یوحنا کی انجیل کے 20 باب 21 آیت کو پھر اسی انجیل جی 21 سے پڑھیں. یسوع نے پھر ان سے کہا, جی تمہاری سلامتی ہو. تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھی بھیجتا ہوں. اسی طرح میں تمہیں بھی بھیجتا ہوں. باپ نے اس وقت تک نہ یسوع کو بیٹا ہی کہا ہے جب تک یسوع مسیح نے بپتسمہ نہیں لکھا ہے کہ وہ بیٹا کہلائے گا. گا کا جو لفظ ہے استعمال ہوتا ہے, یہ مستقبل کی بات ہے. کب کہلائے گا اس کے بارے میں کچھ علم نہیں, لیکن جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان اس کے لیے کھل گیا اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ روح القدس ان پر کیا ہوا, نازل ہوا. اور یسوع مسیح پر کبوتر کی مانند نازل ہوا اور اس پر ٹھہر گیا, یعنی مسا ہوا. اسی لیے عبرانیہ کا مصنف لکھتا ہے انہوں نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی, اسی لیے خداوند تیرے خدا نے تیرے ساتھیوں کی بنسبت مجھے زیادہ مسا کیا ہے. عبرانیہ پہلا باب اس کی 9 آیت ہے. اس نے زیادہ مسا کیا, اسی لیے یسوع مسیح المسیح کہلاتے ہیں کہ وہ تمام مسوں سے زیادہ ان کا مسا ہے. اسی لیے بائبل مقدس بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے اور اس کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے. اب یسوع مسیح نے وہاں پر ان کو کیا دیے بپتسمے, وہ بپتسمہ یافتہ تھے شاگرد. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں یہ شاگردوں نے بپتسمے لیے ہیں. بائبل آپ کو نہ پڑھنی آتی ہو تو پھر ہمارا قصور نہیں. یہ بات ہر بات جو ہے اشارہ دیتی ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, سمجھنا ہے یہ بات کس طرح سے ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے اور یہ کہہ کر آگے جی اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا, اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا سے کہا اور ان سے کہا روح القدس لو. اس کا مقصد ہے کہ باپ نے مجھے روح القدس دے کر بھیجا ہے, میں بھی تمہیں روح القدس دے کر ہی کیا کرتا ہوں, بھیجوں گا. سلسلہ کار ہے. بائبل مقدس بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں بیان کرتی ہے. اس نے کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا, کیا بغیر روح القدس کے بھیجا, میں بھی تمہیں اسی طرح سے کیا کرتا ہوں, بھیجتا ہوں. جی اور ہاں جی, جن کے گناہ تم بخشو گے, جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں, ان کے بخشے گئے ہیں. جن کے گناہ تم قائم اور رکھو, جن کے گناہ تم قائم رکھو, ان کے قائم رکھے گئے. ان کے قائم رکھے گئے. یہ گناہ بخشنے کا جو سلسلہ کار ہے یا کسی کے سامنے گناہوں کا اقرار کرنا, یہ صرف روح القدس یافتہ لوگوں کے لیے ہے. کہ جو روح القدس یافتہ ہے آپ ان کے سامنے, کیونکہ خدا کا نور میں کام کرتا ہے, آپ ان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر سکتے ہیں. اور جن کے اندر روح القدس ہی نہیں ہے آپ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کیسے سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں, کریں گے ان سے جو روح القدس یافتہ ہے. اسی لیے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے, جن کے قائم رکھو گے. یہ شاگردوں کے علاوہ کسی کے پاس اور اختیار نہیں.
یہ شاگردوں کو تیار کیا گیا ہے، اور شاگرد بننے کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے جا کر کیا کیا جاتا تھا. آئے ہم متی کی انجیل کو جب 3 باب کو پڑھتے ہیں، جی 3 باب 5 ایسے. جی اس وقت یروشلم اور سارا یہودیہ اور اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح سب لوگ نکل کر سب نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر اور اپنے گناہوں کا کیا کر کے جی کیا کیا ہم نے آگے کس کے سامنے؟ یوحنا کے سامنے، کیونکہ وہ نبی ہے. اس کے سامنے اپنے گناہوں کا کیا کیا جی؟ کیا کیا ہے؟ اقرار کرنے کے بعد پھر کیا کیا ہے؟ اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. یعنی پہلے گناہوں کا اقرار ہے. یہ بائبل کی ترتیب ہے. اس ترتیب کو بگاڑ دیا گیا ہے کہ بڑا ہو گئے بچپن میں وہ اس کو اپنے بپتسمہ کہتے ہیں، اور بڑا ہو کر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا. یہ تو ترتیب ہی نہیں بائبل کی. کیا یہ ترتیب بائبل کی ہے؟ بپتسمہ سے پہلے اقرار ہے. بپتسمہ سے پہلے گناہوں کا اقرار ہے، پھر بپتسمہ لینا ہے. یعنی یہ ترتیب بائبل مقدس کی ہے. یہ ترتیب کس کی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ میں وہ ترتیب بتا رہا ہوں جو بائبل مقدس کی ہے. کہ وہ جب تک ہم بائبل مقدس کی صحیح ترتیب کو نہیں دیکھیں گے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں جی. اور اقرار کر کے اسے کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. اور جب وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو شاگرد بن جاتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی متی کی انجیل میں کہا کہ جاؤ تمام قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن شاگرد بننے کے لیے بپتسمہ لینا کیا ہے؟ شاگرد بننے کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے. آپ کے یسوع نے بپتسمہ لیا، تو آپ کو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ یسوع مسیح بھی کیا تھے؟ شاگرد تھے. لیکن کس کے؟ اپنے باپ. اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ شاگرد. کسی پادری صاحب کے شاگرد نہیں بنتے آپ کہ سمجھ لیں کہ پادری صاحب سمجھا کہ میرے شاگرد بن گیا. وہ تو یسوع کے شاگرد بنے ہیں، کیونکہ یسوع کی تعلیم انہوں نے بڑی واضح طور پر لکھی ہے. غلطیوں 3 باب 26 آئے. جی کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں خدا کے فرزند ہو اور خدا کے فرزند ہوئے. کیونکہ متی یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا یہ حق ہم ان کے بعد ان کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں. وہ خدا کے آسمان کے خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ اختیار نہیں. یسوع مسیح نے ان کو دعا بھی یہی تو سکھایا اپنے شاگردوں کو کہ جب تم دعا کرو تو کیا کرو؟ اس طرح دعا کیا کرو کہ آئے ہمارے باپ تو جو باپ. جب تک ہم اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں بنیں گے تو کیا ہمیں اختیار ہے کہ اسے باپ کہیں؟ اختیار نہیں ہے. بائبل بیان کرتی ہے ایمان لانے کے وسیلہ سے ہی ہے. اور مرکز کی انجیل کے 16 باب کے 16 پہ جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو ایمان لائے وہ کیا کرے؟ وہاں لکھا بپتسمہ لے. ایمان یعنی بپتسمہ وہ لے گا جو ایمان لاتا ہے. اور چھوٹے بچے ایمان نہیں لا سکتے، وہ تو شرارتیں کرتے ہیں.
ان کا جو سلسلہ کار ہے ایسا نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد بپتسمہ ہے. جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ وہ نجات پائے گا. اور یہاں پر ہم اس کے فرزند بنتے ہیں. ہاں جی پڑھیں گے. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. مسیح کو پہنا. یہ بپتسمہ جو ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ مسیح میں شمولیت ہے. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اعلانیہ طور پر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ہونے کا اقرار کیا. ہم نے یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ اعلانیہ، یہ اعلان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے. اور اس کو ہم اس میں شمولیت کرتے ہیں. لیکن اگر بپتسمہ نہ لیں تو پھر ہم دنیاوی کلیسیا کے تو ممبر ہو سکتے ہیں لیکن جلالی کلیسیا کے ممبر نہیں ہو سکتے. کیونکہ جلالی کلیسیا میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے یسوع مسیح کی طرح بپتسمہ لیا ہے. اور جی اس بات کو آگے پڑھیں. نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اب یہاں پر جو مرد اور عورت کا ہے، جو بہنیں خدمت کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہ مرد رہا نہ کوئی عورت رہا. اور جو مرد بھی نہ رہے عورت بھی نہ رہے تو وہ تو تیسری دنیا بن جاتی ہے. جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے تو پھر کیا بن گئے؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں بپتسمے کے وسیلہ سے ہم کلیسیا میں کیا ہو گئے ہیں؟ شامل ہو گئے. اور کلیسیا لفظ جو ہے یہ مونس ہے، یہ مونس ہے. اور اسی وجہ سے جب ہم کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں تو کبھی کلیسیا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں کبھی نہیں یہ کہا گیا کہ یہ مردوں کی کلیسیا یہ عورتوں کی کلیسیا ہے. کہا جاتا ہے بپتسمہ لے کر ہم کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر مرد اور عورت والا چکر ہی ختم ہو گیا. صرف ہم کلیسیا ہیں، ہم صرف کلیسیا ہیں. یہ اس کا بھی بڑا سلسلہ کار ہے. جو خدمت میں عورتیں آئی ہیں وہ اس بات کا بڑا سہارا ہوتی ہے لیکن اس کے معنی غلط نکالتی ہیں. کیونکہ کلیسیا میں کئی بائیس بات کبھی کہیں سنا ہے آپ نے یہ مردوں کی کلیسیا یہ عورتوں کی کلیسیا ہے. کلیسیا وہ کسی بھی چرچ کی ہو وہ کلیسیا کہلاتی ہے، اس میں مرد بھی ہیں عورت بھی. اسی وجہ سے یہ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہی ہم اس میں ہماری شمولیت ہوتی ہے. ہاں جی اس بات کو جب ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے. یوحنا کے انجیل پہلا باب اس کی 12 آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. وہ خدا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا فرزند کسے؟ دوسرے لفظوں میں فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں. اور ہم کیا بن گئے؟ اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے فرزند بن گئے. یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ اور جب ہم اس کے فرزند بن گئے تو پھر ہم اس کے یسوع مسیح کے کیا ہوئے؟ یسوع مسیح کے بیٹے بیٹیاں نہیں، یسوع مسیح کے بھائی بن گئے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ خدا کا کیا ہے؟ تو جب ہم اس کے خدا کے فرزند بن گئے تو ہم کیا بنے؟ یسوع مسیح کے بھائی بنے ہیں. اور بائبل مقدس یہی بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ باتیں بیان کرتی ہیں کہ ہم اس کے کیا بن گئے جی؟
بائبل میں بیان کرتی ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے اگر ان کو بھائی کہا ہے تو ایسا نہیں کہہ دیا. اس کے پیچھے ایک سلسلہ کار ہے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے. اور اسی متی کی انجیل کو دیکھیں گے اور جو ہے 12 باب اس کی 46 آیت ہوتی ہے. جی پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے جی اس نے اسے خبر دی. 46 یہاں سے 48 سے پڑھو، یہاں پر 46 سے پڑھے. ہاں جی. جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی اس کے ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے. کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں. کیوں ان کو کہا کہ یہ میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں؟ آگے بڑھو. کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، یعنی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے. یسوع مسیح نے کہا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ بھائی ہے. وہ میرا بھائی ہے. جی وہ میرا بھائی اور میری بہن، اور وہ میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. بھائی جی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ میرا بھائی ہے. اور جو شاگرد تھے وہ اسی بات پر چلتے تھے جو یسوع مسیح نے کہا. جی آگے. اسی روز یسوع گھر سے نکل کر یہ وہ ہے بھائی جو اس کے کلام کو سنتا اور اس پر اس کی مرضی پر چلتا ہے. لیکن فقیہ فریسیوں نے اس وقت بھی نہیں یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کیا، خدا کی ارادے کو پورا نہیں کیا. آئیں جلدی سے دیکھیں اس کا لوکا کی انجیل 7:29. لوکا کی انجیل 7 باب اس کی 29 آیت. جی اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور رسول دینے والوں نے یوحنا کا بپتسمہ لے کر کنہوں نے؟ عام لوگوں نے. لیکن یہ جو خاص ہے نا یہ نہیں خدا کو قبول کرتے. عام لوگ جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے چھٹو جی انہاں کندن کیڑی گل کرتے. لیکن وہ عام لوگ جب خدا کے ارادے کا پورا کرتے ہیں تو وہ خاص بن جاتے ہیں. وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ عام نہیں رہتے بلکہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ خاص بن جاتے ہیں. جی یونا کا بپتسمہ لے کر خدا کو راست بات مان لیا. ہاں جی. مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا. باطل کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا یا نہ ماننا. کنہوں نے؟ شرع کے عالموں اور فقیہ اور فریسیوں نے. یعنی آج بھی ایسا نہیں کہ فقیہ اور فریسی آج بھی لگتا ہے بہت سارے ہیں جو خدا کی مرضی کو قبول نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اسی لیے یسوع مسیح نے متی کے انجیل میں لکھا ہے فقیہ و فریسیوں تم پر افسوس، نہ تو آپ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے ہی دیتے ہو.
افسوس. ہاں جی. اور آگے نے ऐसे जमाना के आदमियों को ہاں جی. اور یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت سے کیا کر دیا. وہ خدا کی انہوں نے مرضی پوری نہیں کی. یہ خدا کا ارادہ تھا. لیکن اب ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں. بائبل مقدس میں بائبل ایک قسم کے نہیں ہے. بائبل دو قسم کے ہیں. ایک سچے ہیں اور دوسرے جھوٹے ہیں. آئے ہم دیکھیں دوسرا کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں 11 باب 26 آیت. جی میں بارہا سفر میں دریاؤں کے خطروں میں ڈاکوؤں کے خطروں میں اور اپنی قوم سے خطروں میں غیر قوموں سے خطروں میں شہر کے خطروں میں بیابان کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کتنے ہوگا. جھوٹے کے ساتھ ایک جھوٹا وہ ہوگا جس کے ساتھ سچا بھی ہوگا. جھوٹ کے ساتھ اس کا جو متضاد لفظ ہے وہ کیا ہے, وہ سچا ہے. اس کے ساتھ جھوٹے کے بعد ایک کچھ دوسرا لفظ ہے سچے. یعنی یہاں پر جھوٹے کیونکہ اس میں کچھ لوگ ایسے مل گئے آ کر انہوں نے سب کچھ کیا لیکن اس تعلیم کا بیڑا گرک کر دیا. بائبل کی تعلیم کو ہی کروڑ دیا. بائبل مقدس کی ٹھیک تعلیم جو نہیں دیتے. اس کا مقصد ہے کہ رسولوں کی جو رسول ہیں, جو رسولوں کی تعلیم ہے, جو رسول ہیں وہ کون سے بھائی ہیں. ان کو تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ جھوٹے بھائی ہیں. جو اس تعلیم پر جو رسولوں کی تعلیم ہے اس پر نہیں چلتے تو وہ سچے بھائی ہیں. ان کو آپ سچا کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں یہ بات الگ کر دی گئی. یہ سچے بھائی اور جھوٹے بھائی. یعنی جب تک ہم اس تعلیم پر جو رسولوں کی تعلیم ہے, رسولی تعلیم ہے, جب تک ہم اس پر نہیں چلتے تو ہم سچے بھائی نہیں ہو سکتے. ہم سچے بھائی نہیں ہو سکتے کیونکہ رسولوں نے تعلیم یسوع مسیح سے پائی ہے اور وہ رسول کبھی بھی غلط تعلیم دے ہی نہیں سکتے کہ دیں گے, کیونکہ وہ کس کے شاگرد ہیں. یسوع مسیح نے ان سے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو, خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. وہ اس کے شاگرد ہیں اور انہوں نے تعلیم یسوع مسیح سے پائی ہے, اس لیے وہ ان کی تعلیم میں کبھی بھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی بات کو آگے دیکھیں گلتیوں کے بعد آگے جی گلتیوں میں اور جب دیکھتے 2 باب کی 4 آئے کہ یہ آئے کیسے ہیں. جی اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے یہ ان کن کے بھائیوں سے سب بولے کن کے بھائیوں سے. بھئی آپ بول سکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے, آپ غلط نہیں بولیں گے. جب آپ بات بائبل میں لکھی ہے اگر آپ اسے دہراتے ہیں تو غلط تو نہیں ہے نا, کیونکہ جو بات بائبل میں ہے اسے ہم بے ترک کہہ سکتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ دوسرے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے, جو کیا ہو گئے تھے, وہ چھپ کر وہ آنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن چھپ کر اس میں کیا ہوئے ہیں, چھپ کر داخل ہوئے ہیں تاکہ اس تعلیم کو جو رسولوں کی تعلیم ہے ان کو بگاڑ دے. کیونکہ بائبل بیان کر رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. کہاں لکھا ہے ابھی آپ نے پڑھا ہے, کہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں.
हाँ जी, आगे। और चोरी से घुस आए थे। और चोरी से घुस आए थे। ये कैसे आए हैं? चोरी से। ईरानिया नहीं आए, ये चोरी से आए हैं। चोरी से घुस आए जी, ताकि उस आजादी को जो हमें ताकि उस आजादी को जो हमें यीशु मसीह यीशु में हासिल है, हाँ जी, के तौर पर जसूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए। बंदा जसूस पता क्या करता है? वो भेष बदल कर आता है ताकि उस मुल्क की सारे भेदों जो है वो समझ सके, लेकिन वो बड़े बड़े अंदाजों में जसूस आते हैं, फकीर बनकर आते हैं, गंदे मंदे रहते हैं और जसूस करते हैं। लोग उनको पीर समझते हैं कि ये पागल है, लेकिन असल में होते नहीं। वो किस तरह आते हैं? चोरी से घुसकर आते हैं और मुल्क के हालात दरियाफ्त करते हैं। उन्हें जब पकड़े जाते हैं तो फिर खबरों में आता है कि फला जगह से फला जसूस क्या हुआ है, पकड़ा गया है। तो वो भी हमारे दरमियान में जसूस आ गए थे ताकि इस तालीम को पकड़े। उनके ताबे रहना हमें घड़ी भर मंजूर। उनके वो दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाए, हमें तो आजाद किया है। गिनतियों के बाद को जब हम देख पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तो उसने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है। दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो, लेकिन ये झूठे भाइयों की वजह से ही हम दोबारा गुलामी में जुट जाते हैं जी। इस किताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर न किया ताकि खुशखबरी की सच्चाई कौम में कायम रहे। ये है सच्चाई। ये जो है अब हमने इस बात को देखा है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम कब भाई बनते हैं? मुझे याद है भाई कहते क्यों हैं? जो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं उनको क्या कहते हैं? एक ही हो गया, एक भाई हो गया, एक ही हो गया। मैंने भी जब बपतिस्मा लिया, जिस चर्च में मैं जाता था वो बंदा खादम मुझे मिला, कहने लगा मैंने सुना तो भाई हो गया था। कि भाई तो मैं पहला भी था, उन्होंने सिर्फ यसू मसीह का भाई हो गया, उन्होंने यसू मसीह का भाई बन गया। बपतिस्मा लेकर मैं यसू मसीह का भाई बन गया हूं। तो लोग बपतिस्मा लेने वाले को कहते हैं कि भाई विशेषता हो। इसका मकसद यह है कि सब तो पहला भाई विशेषता फिर कौन सी? यसू मसीह। कौन है? यसू मसीह का केड़ी विशेषता है? की कीता यसू 30 साल की उम्र से की कीता? 30 साल की उम्र में क्या किया था? क्या किया थी? बपतिस्मा दिया। पहला भाई तो यसू ही, फिर उस बाद असी सारे लोग जिन्हें जिन्हें बपतिस्मा लिया यसू मसीह ने भाई बनते गए, भैन बनते गए, मां बनते गए। बाइबल का 10 मिनट ही लिखा है। तो आज हमने इस बात को समझा है कि ये कोई भाई मिशन नहीं है। ये जरूर है कि मिशन है। हमारा मिशन ये है कि लोग तौबा करें, बपतिस्मा ले, रूह को पाएं। ये हमारा मिशन जरूर है और यही बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त और तालीम है। अगर आप लोग कहें तो आप कह सकते हैं यसू मसीह ने तो भाई सी, यसू मसीह ने की थी भाई सी, क्योंकि यसू मसीह ने भी क्या किया था। और ये बपतिस्मे के वसीला से ही हम भाई बनते हैं। तो फिर सबसे पहला भाई यसू मसीह है जिसने 30 साल की उम्र में क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो आज हम इस बात को समझ गए हैं। भाई मिशन में समझे कि नहीं समझे? इससे ज्यादा मजाक में कोई नहीं समझा। यानी आपने इस बात को समझा है और खुदावंद आपको इस कलाम पर कायम रहने का फजल था। खुदावंद आपका